الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين। अज़ान मुहतरम
معزز سامعین کرام، آقائے دو جہاں، فخر موجودات، مقصود کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سیرت طیبہ کا ذکر کافی مہینوں سے شروع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات شروع ہو گئے، ہمیشہ کی طرح حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اور اہل حق اور اہل باطل کا جو سلسلہ روز اول سے اب تک ہے، یہی سلسلہ اس دور میں بھی شروع ہوا، کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر۔ لیکن اللہ کی شان کہ جتنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاننثاروں پر سختی کرتے تھے، پروردگار عالم اتنی ہی ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرماتے تھے کہ وہ اتنے ہی دین متین اور حق پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ انہی حالات میں ایک موقع ایسا آیا، مشرکین مکہ نے آپس میں ایک مشورہ کیا، اور وہ حالات یہ پیش آئے کہ ابو طالب بیمار رہنے لگے، تو اس پر اہل مکہ نے کہا کہ ہم قبل اس سے کہ ابو طالب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ہر قسم کے حالات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف عقیدے کے اعتبار سے وہ مشرکین مکہ سے ہم آہنگ ہیں، تو یہ ایک درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک پینترا بدلا اور کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پورے مکے کی مخالفت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہر وقت ایک ہی دھن سوار ہے کہ بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ممکن ہے کہ یہ مکے کی سرداری چاہتے ہیں کہ ہم تنگ آ کر ان کو اپنا سردار تسلیم کر لیں، تو اگر ایسی بات ہے تو ان سے بہتر ہمیں کون مل سکتا ہے، ہم ان کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خاندان ہے، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، ان کے دادا سردار تھے اسی مکے کے، ان کے چچا ابو طالب سردار ہیں، تو ہم تمام مکے کے رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں وہ ہم متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔
یا عین ممکن ہے کہ یہ کوئی شہرت کے نعوذ باللہ بھوکے ہیں کہ میری شہرت ہو جائے گی، شہرت کے بعد کسی اچھے خاندان میں میرا رشتہ ہو جائے گا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جہاں اشارہ کریں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو کسی مال اور دولت کی ضرورت ہو تو ہم مل کر یہ منہ مانگی جتنی دولت مانگیں گے ہم وہ دولت ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند باتیں جو انہوں نے آپس میں طے کی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ان باتوں کو لے کر مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، یہ تمام کے تمام ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں جی ہم تنگ آ گئے، ہر وقت یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو نہیں روکتے کہ یہ اپنے رب کی عبادت نہ کریں، یہ اپنے رب کی عبادت کریں، بلکہ میں بہت آسان الفاظ میں جو آج کا شیطان کا بنایا ہوا ایک فلسفہ ہے جو ہر آدمی کی زبان پر ہے، اور ہر وہ آدمی اس کو اپنی زبان پر لاتا ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے کہ جی میں دنیا کا بڑا سمجھدار انسان ہوں، تو یہ جملہ اس کی زبان پر ہوتا ہے کہ دوسروں کو چھیڑو مت، اپنا چھوڑو مت۔ یہ ہمیں نہ چھیڑے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں اور اپنا نہ چھوڑیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت نہ کریں؟ یہ اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ لات، منات، عزا، ہبل کچھ بھی نہیں ہے، نہ لات کچھ کر سکتا ہے، نہ ہبل کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا کچھ کر سکتا ہے، 360 کچھ نہیں، یہ تو ہم عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں نا کہ ہمیں کلمے کا پتہ ہی نہیں کہ کلمے کا معنی کیا ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جس کلمے کی وجہ سے میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اس کلمے کے معنی کا نہیں پتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، کیا معنی؟ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ۔ یہ عجیب و غریب آدمی ہے جو اس نے ایک رٹ لگا رکھی ہے کہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ۔ ہم کہتے ہیں 360 الہ، مشرکین مکہ کہتے تھے یہ 360 تو وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سجائے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر، جو گھر گھر میں ہیں، جیب جیب میں ہیں، ہر جگہ ہیں، وہ تو الگ سے ہیں۔ جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، عزا ہے، ہبل ہے، لات ہے، وہ مختلف جگہوں پر ہیں، صاف اور نائلہ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا عجیب آدمی ہے، کہتا ہے دن بھی اسی نے پیدا کیا، رات بھی اسی نے پیدا کی۔ یہ کیسی بات ہے؟ جو روشنی بھی پیدا کرے اور پھر اس روشنی کو اندھیرے میں بدل دے، پھر اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دے،
یہ پیدا بھی کرے پھر مار بھی دے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، اسی نقصان میں سے نفع پیدا کر دیتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے، یہ کیا باتیں ہیں ابو طالب؟ یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور ہم تھک چکے ہیں یہ باتیں سن سن کر۔ اگر تو آپ کے بھتیجے کو دولت چاہیے، فگر یہ زبان سے نکالیں، پورا ہم کریں گے۔ اگر آپ کے بھتیجے کو کسی اعلیٰ خاندان میں، کسی اچھے خاندان میں، کسی مالدار ترین عورت کے ساتھ رشتہ درکار ہے، انگلی یہ رکھیں، کروا ہم دیں گے۔ اگر آپ کے بھتیجے کو مکے کی سرداری چاہیے، حسب چاہیے، جاہ و جلال چاہیے، کرسی کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے بڑھ کر صادق یہ ہیں، امین یہ ہیں، کبھی کوئی ان کی زندگی پر ہم نے کوئی داغ نہیں دیکھا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ جو باتیں کر رہے ہیں بہکی بہکی، نعوذ باللہ، یہ اس کو بہکی بہکی باتیں کہتے تھے، اگر ان پر کسی ساحر جادوگر کا کوئی اثر ہے، کوئی کہانت کا اثر ہے، ہمیں بتائیں۔ دنیا کے بہترین، قابل ترین کاہن اور ساحر، جادوگر وہ ہمارے رابطے میں ہیں، ہم ان سے رابطہ کر کے ان کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آخر اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا بھتیجے یہ آپ کے قوم کے سربراہ لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مکے کے سردار ہیں، یہ نامور لوگ ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کی گفتگو غور سے سنیے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا بصر و چشم، چچا جان فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ انہوں نے جب یہ باتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر یہ رشتے کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ میرے عقد میں 20 سال 25 سال پہلے، 15-18 سال پہلے مکے کی وہ عورت جس نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اس سے بڑی مالدار ترین عورت مکے میں کوئی اور ہے؟ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ مجھے رشتے کا لالچ دے رہے ہیں۔ اور اگلی بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سرداری، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی دولت، تو ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اور پوری دنیا کی دولت سونا اور چاندی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں سورج اور چاند کو پھینک دوں گا، میں دنیا کی اس دولت کو ٹھوکر ماروں گا، اور چچا جان یاد رکھنا میں پتھروں کی بارش میں بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ، اس سے میں باز نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ نہ کہوں۔ بلکہ اگر تفصیل میں جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں، یہ ایک کلمہ کہہ دیں، ایک کلمہ پڑھ لیں، تو عرب میں ان کی سرداری ہمیشہ کے لیے ہوگی اور عجم بھی ان کے غلام ہوں گے۔ تو تاریخ لکھتی ہے ابو جہل نے کہا اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کون سا کلمہ ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا لا الہ، انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہی تو ہے، یہ تو وہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ الہ، اور انہوں نے کہا کچھ تو رواداری کا مظاہرہ کریں۔ اتنی انتہا پسندی، اتنی انتہا پسندی، اتنے سخت، کچھ مصلحت سے کام لیں، کچھ حکمت سے کام لیں۔ آج کل ہمیں بھی یہ درس دیا جاتا ہے نا، آج کل علماء کو درس یہ دیتے ہیں کہ جی مول صاحب، قاری صاحب، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا سے ہٹ کر اب کیا کریں گے؟
دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ ابھی تک وہی باتیں، وضو ایسے کرنا ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، نماز ایسی پڑھنی ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ اور دنیا چاند پر کمندیں ڈال رہی ہے، تم ابھی تک وضو اور غسل کے فرائض میں پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی تک رفعتین اور عدم رفعتین کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی تک انہی مسائل میں ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ رواداری نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی رواداری نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اس مصلحت نے جتنا بیڑا غرق کیا ہے کسی چیز نے بھی نہیں کیا۔ جی اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بقول امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ڈکشنری سے لفظ مصلحت نکال دوں۔ اسلام کو جتنا نقصان لفظ مصلحت نے پہنچایا ہے کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ مصلحت جی، مصلحت۔ اب ہر بندہ، ہاں جی یہ داڑھی کے مسئلے میں جی اتنی سختی نہ کریں، کیونکہ اب ہر بندے کی داڑھی نہیں ہے۔ تو چلو اگر آپ اس داڑھی کٹوانے کو جائز نہیں کرتے، کم از کم خاموش تو ہو جاؤ نا یار۔ خاموشی تو اختیار کر لو۔ اور بھائی اگر تم خود عورتوں کے ساتھ مخلوط پروگرام نہیں کرتے ہو، کو ایجوکیشن پر قرآن اور حدیث سے دلائل نہیں دیتے ہو، تو کم از کم خاموشی تو اختیار کر لو۔ اتنی سختی نہ کیا کرے، کچھ نرمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جی رحمت للعالمین تھے۔ جملہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جی خود فرماتے ہیں رحمت مہدات، میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ہدیہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت ہوں، سراپا مہربانی ہوں، اور تم اتنی سختی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا ایک عجیب بہترین مثال ہے، جملہ چونکہ کسا جاتا ہے علماء پر، تم ٹھیکیدار ہو، تسی دین دے ٹھیکیدار ہو۔ الحمدللہ سے ٹھیکیدار نہیں کہ چوکیدار ہے گیا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ، آؤ تم بھی چوکیداری کر لو۔ کس نے روکا تمہیں چوکیداری سے؟ لیکن اگر ایک چوکیدار دروازے پر کھڑا ہے اور ایک چور آ کر وہ کہتا ہے بھائی اتنی سختی، کچھ تو رواداری کا مظاہرہ کرو یار، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تو مجھے اٹھانے دو گھر سے، اور بھائی دکان سے مجھے چلو، میں لاکھوں روپے نہیں غبن کرتا، میں تو 4,000 روپے لے لیتا ہوں، تو آپ کے مالک کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ کچھ تو رواداری کرو۔ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو کون ہے؟ غدار ہے۔ اگر یہ شخص ایسی رواداری کا مظاہرہ کرے، اس چوکیدار کو آپ چوکیدار رکھیں گے؟ نہیں جی کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی چیز اٹھا لی ہے، کون سے اس نے کوئی اتنا بڑا کروڑوں روپے کا غبن کیا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس میں ذرا تھوڑی سی رواداری کا مظاہرہ کرو۔ یہ چوکی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، آپ کا ماشاءاللہ جو گھر کا مالک ہے وہ ارب پتی آدمی ہے، اگر اس نے 2-4 ہزار روپے آدمی ہے وہ منترلا کر رہا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں میرا اور آپ کا ذہن فوراً پہنچتا نہیں جی ایک پیسہ بھی آگے پیچھے کرے تو یہ زیادتی ہے۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی وہ غفور الرحیم ہے یار، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑا ہی مہربان ہے، لیکن قہار اور جبار بھی ہے۔ جی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہوں، لیکن آدھی بات نہ کریں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ اسی آیت کے ساتھ ہے، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرے نا غفور الرحیم، تو اس میں کوئی شک نہیں، کون ہے جو اس میں شک کر سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر مصلحت ہوتی، ایک بات یاد رکھیں، آپ قرآن کریم کی مکی صورتوں کو اٹھا کر دیکھیں، جتنے سخت جملے کفار کے لیے مکی صورتوں میں ہیں، مدنی میں وہ نہیں ہے. حالانکہ مکہ میں مسلمان کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ظلم اور جبر کے شکار ہیں، لیکن قرآن کیا اترتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. ذرا اس آیت سورت کو کبھی تنہائی میں پڑھیں، ذرا ان حالات کو تھوڑا سا دھیان میں لائیں اور پھر کہیں قل یا ایھا الکافرون. بھائی جان، پیارے، میرے چاند، نہیں، حالانکہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، بھائی کہنا کوئی کفر تو نہیں ہے، لیکن یعنی پیارے پیارے، میٹھے میٹھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ نہیں، کیا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھ سے یہ توقع کبھی نہ رکھنا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے. تم یہ سمجھو کہ میں سمجھوتا کر لوں گا دین پر، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ چچا جان، یہ اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے بھروسے پر نہیں، میری نبوت کس کے بھروسے پر ہے؟ اللہ کے بھروسے پر ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی توحید بیان کرتا رہوں گا. جب یہ الفاظ سنے آگ بگولا ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا پینترا بدلا انشاءاللہ زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.